بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب استحباب المال والعمر للطاعة، یعنی خدا کی اطاعت اور عبادت کے لیے مال اور عمر سے محبت رکھنے کا بیان۔ استحباب کا معنی اچھا جاننا، پسند کرنا، اور مال اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی چاہت و خواہش رکھی جائے، جس کی جمع اموال ہے۔ مال اصل میل سے مشتق ہے، اور میل کا معنی ہے مائل ہونا، راغب ہونا، مائل ہونا۔ چنانچہ دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کے اندر مال و دولت، دنیاوی سامان و اسباب اور جائیداد کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، طبی طور پر انسان مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مال کہا جاتا ہے۔ اس باب میں وہ احادیث بیان ہوں گی کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور آخرت کی فلاح و بہبود کے امور انجام دینے کی غرض سے مال و دولت طلب کرنا اور درازی عمر کی آرزو رکھنا یہ جائز ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور آخرت کی فلاح و بہبود کے امور کی انجام دہی کی غرض سے مال و دولت طلب کرنا، اس کی چاہت رکھنا اور اللہ تبارک و تعالی سے درازی عمر کی آرزو رکھنا یہ جائز۔ لیکن چیز جو بھی دین کے لیے استعمال ہو وہ قیمتی بن جاتی۔ زمین کا وہ حصہ جہاں لوگ گندگی پھینکتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ بھی زمین ہے، لیکن اس کو ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، لیکن زمین کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے جو مسجد کہلاتا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے جوتے اتار کے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہوئے آتا ہے، یہاں عبادت کرتا ہے، تلاوت ذکر اذکار کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ قطع اللہ کے نزدیک بھی دنیا کے سارے قطعوں سے بہترین ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ یہاں بھی نماز اگر پڑھے تو اگر عام مسجد ہے تو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے، اور اگر جامع مسجد ہے تو 500 نمازوں کے برابر ثواب ملے، پھر سال جمعہ ہو 27 نمازوں کا ثواب ملے۔ یہ کتنا ثواب جمع ہو جاتا ہے صرف مسجد بننے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف جو چیز منسوب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، حکم بدل جاتا ہے، مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے اس کا۔ ایسے ہی وہی مال اور عمر کی درازی کی آرزو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اگر کس کے لیے ہو؟ دنیا کے لیے ہو، خواہشات نفس کے طور پر ہو، مزے چسکے کے لیے ہو، دنیاوی لذات کے لیے ہو، لیکن اگر وہی چاہت دین کے لیے ہو، دین کی خدمت کے لیے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے لیے ہو، آخرت بنانے کے لیے ہو، تو پھر وہی پسندیدہ ہے۔ یہاں اس باب کی پہلی فصل میں جو حدیث بیان ہوگی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندہ کون سا ہے، پسندیدہ۔ چنانچہ عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العبد التقی ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم۔ وذکر حدیث ابن عمر لا حسد الا فی اثنین فی باب فضائل القرآن۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی، غنی اور گوشہ نشین ہو۔ اور حضرت ابن عمر کی روایت لا حسد الا فی اثنین، یعنی غبطہ اور رش اور کسی چیز میں جائز نہیں سوائے دو چیزوں کی۔ یہ حدیث کہاں گزر چکی ہے؟ یہ فضائل قرآن کے باب میں گزر چکی ہے۔ دو چیزوں میں رش جائز ہے، ایک اللہ نے کسی کو علم دیا ہو، علم، اور اس علم کی وہ خدمت کر رہا ہو، پھیلا رہا ہو، لوگوں کو بتا رہا ہو، تو اس میں، اور دوسرا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، اللہ کے راستے۔ یہ بات تو اپنی جگہ یہ حدیث اس کی طرف اشارہ تھا، میں نے کچھ وضاحت کر دی۔ اصل جو ہے وہ پہلی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کس کو؟ ایسے بندے کو جو متقی ہو۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ممنوع چیزوں سے بچتا۔ اور شارح لکھتا ہے کہ یہاں متقی سے مراد جو مال کو برے کاموں میں خرچ کرنے سے بچتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کاموں میں خرچ کرتا ہو، جہاں رب چاہتا ہو، رب راضی ہوتا ہو، رب پسند کرتا ہو، وہاں مال کو خرچ کرتا ہو۔ ممنوع کاموں میں خرچ کرنے سے بچتا ہو، وہ متقی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ممنوع چیزوں سے بھی بچتا ہو اور مشتبہ مشکوک چیزوں سے ہی بچتا ہو۔ ہمارے اکابر، بزرگ، اسلاف، ائمہ دین، وہ تو کسی چیز کے بارے میں معمولی شبہ ہوتا، شبہ، تو اس چیز سے دور بھاگتے تھے، بچتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کے کسی قصائی کے پاس چوری کی بکری فروخت ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک ہفتے تک بازار سے گوشت نہیں خریدا، ایک ہفتے تک۔ ہفتے کے بعد پھر غالب گمان ہوا کہ اب وہ بک چکی ہوگی بکری۔ تو اس قدر مشکوک چیزوں سے ہی بچتے تھے۔ اور آج کل تو ہم حرام سے نہیں بچتے، سری حرام چیزوں سے۔ سود پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے، یا اللہ نے ایسے لوگوں کو جنگ کرنے کا جو ہے وہ چیلنج دیا ہے اور ان کے لیے رب کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر بھی سود سے باز نہیں آتے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی حقیقی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے، لیکن باز ہم آتے نہیں ہیں۔ رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول اللہ کا ارشاد ہے، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اس سے باز آتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جوئے کا پیسہ، انشورنس کا پیسہ، اور ایسے ہی بینک سے جو ہے نا وہ قرضہ لینا، بینک سے قرضہ لینا اس وقت جائز ہے جب آدمی اضطرار کی حالت میں ہو۔ اور اضطرار کی حالت کیا ہے؟ آدمی مر رہا ہو، جس وقت پھر خنزیر اور مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔
یہ آدمی تنگی میں مبتلا ہو جائے، تنگی میں، مشقت میں، اس کو حاجت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی سودی قرض نہیں لے سکتا، لیکن آج جب لے رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے مجھے یہاں پتہ چلا ہے اور آس پاس اور علاقوں میں کہ اللہ نے تجارت کے ذریعے اچھا خاصا مال دیا ہوتا ہے اور پھر سود کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان میں بھی وہ کافر والی بات آ گئی ہے، کافر والی، مال سے، دنیا سے محبت، کہ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ جس طریقے سے بھی ہو، میرے پاس پیسہ ہے بس۔ یہ دیکھتا نہیں ہے دنیا میں میرے دن کتنے ہیں، میری راتیں کتنی ہیں، میری گھڑیاں کتنی ہیں۔ ابھی پیسہ آ جائے اور ابھی میری موت ہو جائے تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر تو میری موت بھی خراب، قبر خراب، معاشر خراب، آخرت خراب، مزے پیچھے اور کریں گے، اور قبر میں سزا مجھے جو ہے پہنچ رہی ہوگی، آخرت میں اس کی سزا مجھے کاٹنی ہوگی۔ یہ کوئی سوچتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تقی کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی، اور آگے اگلی صفت الغنی، جو مالدار ہو، لیکن مالدار کیسا؟ کہ اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا ہو۔ جیسے تقی میں اس کی کچھ وضاحت ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں یہاں غنا سے مراد دل کی غنا ہے، دل کی مالداری، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہاں مال و دولت کی ظاہری مالداری مراد، اور ظاہر وہ دل کی مالداری کی منافی نہیں ہے۔ ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دولت دیا ہو اور دل سے بھی وہ کیا ہو؟ مستغنی ہو، دل سے بھی کیا ہو؟ مستغنی ہو، مال کی محبت دل میں نہ ہو، بخل دل میں نہ ہو، اور مال آنے کی لالچ نہ ہو، بلکہ جو مال ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، اور اس طرح اپنی آخرت بنا رہا ہو، درجات حاصل کر رہا ہو۔ یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ الخفی، اس کے دو مطلب بیان کیے علماء نے۔ ایک جو گوشہ نشین ہو، گوشہ نشین ہو، کس لیے؟ لوگوں سے ترک تعلقات کر کے، رہن سہن لوگوں میں رہنا چھوڑ کے، گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اور بس کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خفیہ طور پر چھپ کے خرچ کرنے والا ہو، چھپ کے خرچ کرنے والا ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ویسے پہلے ایک حدیث گزری تھی، لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس پہ مزید بات جو ہے نا وہ کل کے درس میں کر دوں گا۔ صبح میں نے کہا تھا کہ 8-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے، میرے خیال سے 10-12 منٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کل کے درس میں ہو جائے گی، یا ہفتے کے دن درس میں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ہمیں اپنے دین کے لیے زندہ رکھے، اور اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ولا فقیر استغفرنا ولا رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ میں شکریہ ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق کا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی قبل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرض سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے، ان کے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، پھر آخرت کی خوشیاں ابتلائی سے نصیب فرما، پھر آخرت کی مصیبتوں سے ابتلائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ جزاكم